حدیث نمبر 179۔ صفوان بن محرز نے حدیث بیان کی کہ حضرت بن زبیر رضی اللہ عنہ کے فتنے کے زمانے میں جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے اسعد بن سلامہ کو پیغام بھیجا اور کہا، میرے لیے اپنے ساتھیوں میں ایک نفر 3 سے 10 تک کی جماعت جمع کرو تاکہ میں ان سے بات کروں۔ چنانچہ اسعد نے اپنے ان ساتھیوں کی جانب ایک قاصد بھیجا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو جندب ایک زرد رنگ کی لمبی ٹوپی پہنے ہوئے آئے اور کہا، جو باتیں تم کر رہے تھے وہ کرتے رہو، یہاں تک کہ بات چیت کا دور چل پڑا۔ جب بات ان تک پہنچی، ان کے بولنے کی باری آئی تو انہوں نے اپنے سر سے لمبی ٹوپی اتار دی اور کہا، میں تمہارے پاس آیا تھا اور میرا ارادہ یہ نہ تھا کہ میں تمہیں تمہارے نبی سے کوئی حدیث سناؤں، لیکن اب یہ ضروری ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر مشرکین کی ایک قوم کی طرف بھیجا اور ان کا آمنا سامنا ہوا۔ مشرکوں کا ایک آدمی تھا اور جب مسلمانوں کے کسی آدمی پر حملہ کرنا چاہتا تو اس پر حملہ کرتا اور اسے قتل کر دیتا، اور مسلمانوں کا ایک آدمی تھا جو اس مشرک کی بے دہانی کا متلاشی تھا۔ جندب بن عبداللہ نے کہا، ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب ان کے تلوار مارنے کی باری آئی تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ فتح کی خوشی خبر دینے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے اس سے حالات کے متعلق پوچھا۔ اس نے آپ کو حالات بتائے، حتیٰ کہ اس آدمی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی خبر بھی دے دی کہ انہوں نے کہا، آپ نے انہیں بلا کر پوچھا اور فرمایا، تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے مسلمانوں کو بہت ایذا پہنچائی تھی اور فلاں فلاں کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کے نام گنوائے، پھر کہا، میں نے اس پر حملہ کیا۔ اس نے جب تلوار دیکھی تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے قتل کر دیا؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے آئے گا تو اس کا کیا کرو گے؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے لیے بخشش